باہر سے آنے والے دو پرکار کے مسلمان ہیں. विदेश से भारत देश में आने वाले बाहर से आना साहब दो किस्म के मुसलमान हैं स्वामी जी. एक तो जमीन के लिए आया, दिल्ली पे कब्जा करने के लिए आया, पानीपत में भिड़ने के लिए आया, इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए आया, राणा सांगा से युद्ध करने के लिए आया. बाहर से आया, जमीन के लिए आया. बाहर से आने वाले भारत में एक मुसलमान वो है जो जमीन के लिए आए, और दूसरा वो है जो दीन के लिए आया. जो दीन के लिए आया, जो जमीन के लिए आया वो हथियार लेके आया. 12,000 11,000 आर्मी लेके आया, तोपखाना लेके आया, सेना लेके आया, हथियार लेके आया. जो जमीन के लिए आया, और जो दीन के लिए आया किरदार लेके आया, चरित्र लेके आया, उपदेश लेके आया, शांति संदेश लेकर के आया. तो मैं स्पष्ट और कर दूं कि जो जमीन के लिए आया वो बाबर जहीरुद्दीन है, और जो दीन के लिए आया वो ख्वाजा मोइनुद्दीन है. तो भारत का मुसलमान ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानी औलाद है, बाबर की औलाद नहीं. बाबर की औलाद काबुल में ढूंढ, जा अफगानिस्तान में पता लगा बाबर की औलाद कहां है. यहां तो कुतुब आलम की रूहानी औलाद है, शाहे आलम की रूहानी औलाद है, ख्वाजा गरीब नवाज की औलाद है. अब मुझे ये बताइए, इसी बड़ौदा में फावड़ा लेकर के कब्रिस्तान की सारी कब्रों को तोड़ना आतंकवाद है कि नहीं? तवज्जो चाहूंगा. फावड़ा लेकर कार सेवक जमा करके ये पूरे कब्रिस्तान की कब्रों को तोड़ लो. कहा उसमें बाबा रहमत अली की दरगाह भी है, गुंबद है, वो भी तोड़ लो. उसमें चिश्ती का मजार है, बोले वो भी तोड़ लो. ये आतंकवाद है कि नहीं? और ये जन्नतुल बकी में हुआ कि नहीं? तो आतंकवादी यहां क्यों ढूंढते हो? या तो यहूदियों में मिलेंगे या सऊदियों में मिलेंगे. कलमा किसका पढ़ते हो मुसलमान? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हो? उनके माँ बाप की कब्रों को, नबी के माँ बाप की कब्रों को तोड़ा गया, हजरत आमिना की कब्र को जलाया गया. उस्मान गनी खलीफा स्वयं, रसूल के थर्ड खलीफ, अशरे मुबश्शरा में से तीसरे नंबर पर उनके मजार को तोड़ा गया और बुलडोजर चला. 60,000 graves and holy shrine demolished by Saudi government. 400 उन मस्जिदों को 400 मॉस्क, एक बाबरी मस्जिद की शिकायत करने वालों, 400 मस्जिदें तेरे बाप ने तोड़ी. उन मस्जिदों को तोड़ दिया गया जिन मस्जिदों से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतिहास जुड़ा हुआ था. यहां सोए थे, यहां लेटे थे, यहां बैठे थे, यहां बात किया था. ये धर्म युद्ध के बाद यहां रेस्ट लिया था. तो इतिहास की सुरक्षा के लिए तुर्कियों ने मस्जिदें बना दी कि ये पवित्र जगह है, यहां लोग खुदा को याद करें तो अच्छा है. उन्होंने उन मस्जिदों को तोड़ा, 1, 2, 10 नहीं, 400, लगभग 400 मस्जिदों को तोड़ा है. तो सिर्फ सऊदी एजेंटों, CIA का लुकमा खाने वालों, बुश के दस्तरखान पर चबाए हुए लुकमों से अपनी भूख मिटाने वालों, उसे तो हमने जूता दिखाया है, तुम्हें ख्वाजा दिखाएंगे. अंग्रेजों ने इजराइल बनाया, अंग्रेजों ने सऊदी अरबिया बनाया.
جو موروثی حکومت مکہ مدینہ میں شریف مکہ کی تھی، فیملی آف پروفٹ کا وہ ممبر تھا، اس کو ہٹا کر کے نجد کے غنڈوں کو، حاجیوں کے لوٹنے والوں کو، تمام فشرمین کو کویت کا، اسرائیل اور سعودیہ کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ بناؤ، ہم سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ وہ دیش ہے جو دھرتراش کو برداشت کر سکتا ہے، تمہیں کیوں نہیں برداشت کرے گا؟ پتر موہ کو برداشت کر سکتا ہے، تمہارے بھی ہم پریوار موہ کو برداشت کر لیں گے۔ لیکن جب تک اسرائیل بیت المقدس کو چھیڑتا رہا، سعودی قبر و درگاہوں کو چھیڑتے رہے، سب کو اچھا لگا۔ اوکے، پھر انگریزوں کو دیکھیے، انہوں نے کہا یار صرف مسلمانوں کو بھرس کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ دلی میں مولوی خریدا، 1857 کی غدر جب ناکام ہوئی، خریدے گئے، آپ کی آستھاؤں پہ حملے کرائے گئے، مدرسے بنوائے گئے، ایک مولوی کو کھڑا کیا گیا، اتہاس پڑھیے گا سب کلیئر ہو جائے گا، وہ جہاد پہ فتوے دینے لگا، کہلا انگریزوں کے خلاف جہاد مت کرو، سکھوں کا ظلم اتیاچار بڑھا ہوا ہے، سکھوں کے خلاف لڑو۔ کلکتے میں سکھوں کے ظلم کو بیان کر رہا ہے اور سرحد میں جا کے مسلمانوں سے لڑ رہا ہے تاکہ انگریزی طاقت مضبوط ہو جائے۔ مسلمانوں نے مار دیا، نہ لاش کا پتہ ہے، نہ کفن کا پتہ ہے، نہ کہیں قبر کا پتہ ہے۔ یہ ایک اتہاس کا الگ چیپٹر ہے۔ مگر مسلمانوں کو بھرمت کرنا، وبھاجت کرنا، ان کی اپنی پرانی آستھاؤں سے ہٹا کر من سے دھرم کو ماننے کے بجائے دماغ سے دھرم کو مانو، کیونکہ ترک سے دماغ بدلا جا سکتا ہے، پریم نہیں۔ ترک سے وچار بدلے جا سکتے ہیں، بھاونا نہیں۔ ترک سے خیال بدلا جا سکتا ہے، مگر آستھا نہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول پر جو ہماری عقیدت ہے، آستھا ہے، بھروسہ ہے، وشواس ہے، یہ ہمارا پریم ہے، ہماری عشق ہے۔ پریم ساگر میں ڈوب جانے والا باہر کی سوچتا بھی نہیں۔ ہم بوند تبھی تک بوند ہیں جب تک دریا کے باہر ہیں، دریا میں مل جانے کے بعد ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا، ہم باہر آنے کی سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے ہندوؤں کو بھی بھڑکانے کے لیے، ان کے اندر بھی نئی وچار دھارا لانے کے لیے یہاں بھی پریوار بنایا گیا۔ اس پریوار نے اپنے کاموں کو بانٹ دیا، دیکھا کہ مسلمانوں کو سعودی عربیہ کے قریب لانا ہے، تو اب لانے کی کتنی ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ ایسی سنستھائیں بناؤ جہاں سعودیہ کا پریم ہو، ایسا سنگٹھن بناؤ جہاں اس کی وچار دھارا کا سمان ہو۔ سنی مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے صوفی سنتوں پر وشواس کرنے والے، درگاہوں پہ چادر پھول چڑھانے والے، ان کو بدعتی کہہ کر کے اسلام سے باہر کر دو اور سچے پکے مسلمان بن جاؤ۔ اب ایک تیسرا گروپ ہمارے اندر بن گیا۔ سنی شیعہ پہلے ہی سے آ رہے تھے سوامی جی، انگریزوں کی مہربانی سے تیسرا گروپ بھی بن گیا۔ شیعہ تو پہچانا جاتا ہے، محرم میں ایک ہی جھٹکے میں پتہ چل جاتا ہے یہ شیعہ ہے۔ جیسے اس نے ماتم کیا حسین امام حسین حیدر، سمجھ میں آ گیا کس در کا ہے۔ یا علم اٹھایا، یا لکھنؤ میں عزاداری کی، ماتم کیا، چھری چلائی، پر معلوم ہے شیعہ ہے۔ نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ بولے سبیل امام حسین کے نام پہ پیاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، نیاز کرو، نظر کرو، فاتحہ کرو، اور شرعی قاعدے کے مطابق تازیہ بھی اٹھا سکتے ہو، رکھ سکتے ہو، تازیہ جاری کرو، فاتحہ کرو، پیاؤ پلاؤ سب کو، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو، پوری جنتا کو، بھوکے ہو تو کھلاؤ، پیاسے ہو تو پلاؤ، فاتحہ کرو، مزار پہ جاؤ، چادر پھول چڑھاؤ، ماتم نہ کرو۔ یہ ماتم نہ کرو، قبروں پہ چادر پھول چڑھاؤ۔ پتہ چلا قبروں پہ چادر پھول چڑھانے والے ماتم نہیں کرتے، تو یہ سنی وہ شیعہ۔ ایک تیسرا پیدا ہوا، نہ یہ کرو نہ وہ کرو۔ درگاہ میں جانا حرام، چادر چڑھانا حرام، پھول چڑھانا حرام، چھین لیا سب کا آرام۔ 1000 برس سے پھول چڑھ رہا،
1000 برس سے درگاہیں بنی ہے. ہمارے سوامی جی بیٹھے ہوئے پورا بھارت کا اتہاس بتا